نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، قال أبو بكر رضي الله عنه: لا يترك المال فالأنبياء في الميراث العلم ورثة الأنبياء أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم اور دینی بہنوں، سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بہت سی چیزیں واقع ہوئی جس کی وجہ سے آپ کے اسماء مبارکہ میں ان چیزوں کا شامل ہونا بھی. اس دنیا کے دستور کے مطابق انسان کی جو حالتیں ہیں وہ بہت سے احوال میں مجموعی طور پر حالتیں 5 بن جاتی ہیں. پھر ان 5 حالتوں میں بھی ایک باطنی کیفیت ہوتی ہے. اس باطنی کیفیت کو استقامت سے تعبیر کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا موضوع کا حصہ ہے جناب سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء مبارکہ میں سے صاحب الخوارق والمعجزات. اس اسم مبارک پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. گزشتہ میں نے عرض کیا تھا کہ آپ علیہ السلام شخصیت سے ظہور میں آنے والے معجزات کی 3 قسمیں میں نے گنائی: معجزات معنویہ، معجزات حسیہ. پھر معجزات حسیہ کی 2 قسمیں ہیں، ایک انفسی، دوسرے آفاقی. آفاقی بہت سی مثالیں ہم نے پیش کی، جس میں چاند کی طرف اشارہ کیا جانا، اشجار کا آپ کے اشارہ پر حاضر ہونا اور واپس چلا جانا، جبال کا آپ کو سلام کرنا، کریموں کا آپ کے دست مبارک میں کلمہ پڑھنا، آپ علیہ السلام کی دعات مبارک سے کھانے میں برکت کا ظہور پذیر ہونا. ظاہر میں جتنی چیزیں آ رہی ہیں نظر، وہ آپ کی ذات کی برکت سے ظہور میں آ رہی. جب باہر میں یہ حال ہو نظر آنے والی اشیاء کا، تو اندر کے کمالات کا عالم کیا ہوگا؟ ان کمالات میں حضرات صوفیہ ایک اصطلاحی لفظ استعمال فرماتے ہیں. آج چونکہ میرا موضوع انفسی شخص سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں، بہت ممکن ہے کہ شرط بس سے آپ سے گفتگو نہ ہو سکے. ذہنی طور پر اگر آپ حاضر رہیں تو بعض اوقات مختصر گفتگو بھی ممکن ہو جاتی ہے. صوفیہ کی اصطلاحات میں ایک اصطلاح ہے الاستقامت فوق الکرامہ. استقامت جو ہوتی ہے نا، وہ کرامت سے بھی بلند چیز کا نام ہے. وہ کرامت سے بھی بلند چیز کا نام. شرک کے اعتبار سے اس کا تعلق کرامت ہی سے ہوتا ہے. اسی لیے حال حال میں رحلت فرمانے والے بزرگوں میں ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. وہ یہ فرماتے تھے کہ لوگوں اس زمانے میں ولی بننا کمال نہیں ہے اور کرامت کا ظاہر کرنا بھی کمال نہیں. جتنا مخالف ماحول ہوگا اس قدر اپنے اندرون میں استقامت کو پیدا کر لو. جس میں استقامت ہوگی وہ صاحب کرامت ہوگا، وہی اس کی کرامت. یعنی کہ آفاق میں کسی چیز کو دکھایا تبھی کرامت. ایک اس کی ذات میں استقلال پایا جائے، یہ خود ایک کرامت. پھر فرماتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے، غالباً کسی ساتھی نے سوال کیا تھا، حضرت کے مواعظ میں ہے کہ حضرت ہم امریکہ جیسے ملک میں رہتے ہیں، یہاں عریانیت عام ہے، فحاشی اور بے حیائی عام ہے،
ایسے ماحول میں ہم اپنی نگاہوں کو کیسے بچائیں؟ فرمایا کہ اگر عورت نہ ہو، غیر محرم نہ ہو، پھر نگاہوں کو بچانا کون سا کمال ہے؟ اگر کسی اندھے نے یہ کہا کہ ساتھ میں بے حیائی نہیں دیکھتا تو وہ کوئی کمال ہے؟ بے حیائی ہو، بے حیائی کے اسباب ہوں اور اس کو دیکھنے کی طاقت ہو، پھر نگاہ جھک جائے، یہ کرامت ہے۔ حکیم اکبر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مضامین میں بات۔ اسی طرح دین کے دیگر شعبے جات میں استقامت کا مل جانا یہ ایک نعمت بے بہا، اس کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے وہ استقامت اگر کسی کو مل جائے۔ اس لیے استقامت وقت کے ساتھ متعلق ہوگی، جڑی ہوئی ہوگی، اور وقت کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا۔ کوئی وقت کی قیمت دے سکتا ہے؟ اگر وقت کی قیمت دے کے کوئی وقت خرید سکتا تو ہر بوڑھا آدمی خواہش کرتا کاش میں اپنی جوانی خرید سکتا، گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا وقت کی قیمت ہے، غنیمت جان لو وقت کو۔ چونکہ استقامت وقت کے ساتھ لگی ہوئی ہے، جڑی ہوئی ہے، اور وقت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے استقامت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ بے بہا نعمت ہوگی۔ یہ نعمت بالعموم اہل ایمان کو زیادہ ملتی، اور کمال وہی ہوتا ہے کہ جس کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالی جل شانہ اس کو اسی انداز میں ٹھوک بجا کے دیکھتے ہیں۔ ایک آدمی کو جو بلینر ہو، ملینر ہو، کروڑوں کی جائیداد کا اور پیسے کا مالک ہو، اگر اس سے کوئی اطلاع دی جائے کہ صاحب آپ کو 1000 کا نقصان ہو گیا، بتاؤ اس کی شخصیت پہ کوئی فرق پڑ جائے؟ کیوں؟ اس کے لیے کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک مزدور کے 100 روپئے ہو جائیں تو اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے، ہمیں بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ اب وہ ڈگمگانے لگ جاتا ہے، وہ بس و پیش پہ آ جاتا ہے، وہ گزرے ہوئے راستوں سے بارہا گزرتا ہے تاکہ اس کے وہ گھومے ہوئے پیسے اسے واپس مل جائیں۔ ارے کوئی آدمی بڑا ڈوب جائے اور یہ کہنے لگے کہ صاحب یہ چھوٹی سی مصیبت کے لیے اتنا کیوں پریشان، تو ہم کیا بولے گا؟ ہم یہ کہے گا کہ صاحب تمہارے لیے چھوٹی ہے، میرے بچوں کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ صاحب کسی کے لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن کسی کے لیے وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ دنیا کی مادی چیزیں جب اس طرح کی ہوں اور ان مادی اشیاء میں انسان سعی اور کوشش کرتا ہے بارہا کہ صاحب میرا یہ نقصان نہ ہو، اسے بچایا جائے، تو اس نقصان سے بچنے والی جدوجہد کا نام اس کی شخصیت میں استقامت کہلاتا ہے۔ مادی چیزیں، کیا ہم مادیت کے لیے بھیجے گئے؟ مادہ ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ بالکل نہیں۔ اگر مادہ زندگی کا مقصد ہوتا تو اللہ کسی کو امیر اور کسی کو غریب نہیں رکھتا۔ یہ مقصد زندگی نہیں ہے۔ مقصد زندگی ہے ایمان، اور ایمان میں کمال، اور ایمان میں کمال جو آتا ہے وہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، بلکہ بہت سے حالات میں استقامت پر حاصل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی ایمان لائے تو اچھی بات ہے کہ وہی بات سب کہیں گے کہ صاحب بہت اچھی بات، سب خوش ہو جائیں گے، مٹھائی بٹے گی، اس کے لیے کوئی جوڑا بنا دے گا، اس کے لیے کچھ پیسوں کا انتظام بھی شاید ہو جائے کچھ دلی کے ساتھ، ایسا ہوتا ہے۔ چیز اچھی، نتیجے کے اعتبار سے آدمی کو یہ چاہتا ہے کہ سب کو ملے، لیکن میرے دوست یہ ایمان وہ چیز ہے کہ جب کسی کو دی جاتی ہے تو اس کے بعد میں وہ عبث چھوڑا نہیں جاتا، وہ بہت آزمایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی نفوس قدسیہ
اس ایمان کی حالت میں استقامت دیکھے گئے. اور یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے. اور یہ ایرے غیرے کو ملتی بھی نہیں، کسی کو آزماتے بھی نہیں اللہ نے، اسی کو آزماتے ہیں جس کے پاس ایمان کی وہ کمال والی نعمت ہوتی. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حرم محترم میں مقام مبارک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حتیم میں آرام فرما. حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم لوگ حق پہ نہیں، بے شک حق پہ. لیکن یہ جو جملے ہیں نا، یہ دو ہیں. ایک حدیبیہ کے موقع پر بھی حضرت عمر بن خطاب سے یہ روایت، یہ جو روایت میں سنا رہا ہوں دوسری ہے، یہ ہجرت سے پہلے کا کلام. ابھی آپ علیہ السلام مکہ چھوڑ کے نہیں گئے ہیں، مکہ مکرمہ میں حضرت عمر بن خطاب اسلام لے آئے. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی کہ اللہ کے رسول جب ہم حق پر ہیں تو اللہ کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ نصرت کا معاملہ کریں. جب ہم حق پر ہیں، ایک اللہ کو وحدہ لا شریک مان رہے ہیں، اللہ کو چاہیے کہ ہمارے ساتھ نصرت کا معاملہ کریں. یہ نصرت آخر کب آئے گی؟ یہ نصرت آخر کب آئے گی؟ جبکہ وہ دور تھا. سیرت نگاروں میں لکھا ہے کہ بلال حبشی کرتے ریگزاروں میں لٹائے جاتے اور چٹان رکھ دی جاتی تھی، اور آپ کی زبان اظہر سے احد کے سوا کچھ نہیں نکلتا. یہ وہ زمانہ ہے کہ خباب بن الارت رضی اللہ عنہ کو انگاروں پر لٹایا گیا ہے. یہ وہ زمانہ ہے جس میں زنجیرہ کی تسلیاں توڑ دی گئی. یہ وہ زمانہ ہے کہ جس کے اندر غلاموں کو کوڑے لگائے جاتے اور زنجیروں میں باندھ دیا جاتا اسلام لانے کی وجہ سے. بتاؤ یہ حالات ہیں یا نہیں؟ چلیے صاحب انہیں چھوڑیے، میں استقامت دکھاتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الہی. شعب ابی طالب میں 3 سال قید کی زندگی گزاری آپ علیہ السلام. ہمارے زمانے میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر سلاخیں ہوں دیوار کی جگہ سامنے تو وہ جیل خانہ ہے، ورنہ جیل خانہ ہم نہیں سمجھ رہے. پھر حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو کہیں بند کر دیا جائے تب بھی وہ جیل خانہ ہو. اس کی دوسری مثال یہ ہے کہ عصر حاضر میں بھی سمجھنے والے اہل دانش جانتے ہیں کہ کسی کو گھر بند کر دیا جاتا ہے، اسے نظر بند کہتے ہیں. تمہارا گھر تمہارے لیے جیل ہے، اب تم باہر نہیں جا سکتے، وہ اس جگہ کے لیے محدود ہو جاتا ہے. تو وہ جیل ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو جس کی آزادی چھن جائے، جس کی آزادی پر یا اس کے پروں کو کاٹ دیا جائے، اسے بند کر دیا جائے، یہ سمجھو کہ اسے قید کر دیا گیا. ہم ہماری آنکھوں سے کتنے مشاہدات کرتے ہیں، جب پرندے بھاگ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، کبوتر پالنے والے جانتے ہیں کہ صاحب یہ پرندہ بہت بھاگ رہا ہے لیکن میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس کے پر کاٹ دیے. بظاہر اس نے پنجرے میں قید نہیں کیا، لیکن اس کے پروں کا کاٹ دینا ہی اس کو قید کر دینا ہو. ایک مثال میں نے بھی سمجھانے کے لیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مکے میں محصور کر دیا گیا. وہ کہیں نہیں جا سکتے، تو قید میں ہوئے کہ نہیں؟ قید میں. اسی طرح جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب میں ڈال دیا گیا اور 3 سالہ مدت آپ نے وہاں گزاری. تو یہ قید ہوئی کہ نہیں؟ نظر بندی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مقاطعہ اس درجے کٹھن کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. ہمارے زمانے میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہوتی. اگر کوئی آدمی جیل میں ہوتا ہے اسے کم از کم کھانے کو پوچھ لیا جاتا ہے، دینے کے اعتبار سے چاہے اس کی مزاج کے مطابق نہ ملے، لیکن چونکہ روٹی صحیح لیکن مل تو جاتی ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جائیں، شعب ابی طالب میں جو مقاطعہ ہوا تھا اور آپ کو صعوبت میں مصیبت میں ڈال دیا گیا تھا، اس میں یہ حال تھا کہ یہاں تک کہ کھانے کی کوئی چیز انہیں کوئی دے نہیں سکتا. اب اس ماحول میں شعب ابی طالب کے 1 سال 2 سال نہیں، چلیے 7 مہینے کا راشن میرے پاس ہے میں آپ کو کھلا دوں، 2 مہینے کا راشن میرے پاس ہے میں اپنے گھر والوں کو کھلا دوں، یہ ٹھیک ہے. لیکن 1 سال کا راشن کوئی محفوظ رکھتا ہے؟ اب جب پورا آپ علیہ السلام کا خاندان وہاں ڈال دیا گیا
اور پورے اس میں بچے بھی ہیں، اس میں بوڑھے بھی ہیں، کس کو کیا اذیت پہنچ رہی ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا۔ اور کفر کی یہ عادت ہے کہ ہمیشہ شروع سے ایسا ہی اہل ایمان کے ساتھ کرتا ہے۔ اہل بصیرت کے لیے میرے جملے کافی ہیں، وضاحت ضروری ہے۔ اشارے کی زبان میں اپنا مدعا بھی رکھ رہا ہوں، اپنے مضمون کا تسلسل بھی جاری رکھ رہا ہوں۔ زمانے دراز سے حق و باطل کی جنگ چلی آئی۔ عقائد و جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے احقاق حق فرمایا، ایک پاکیزہ کلمہ پیش فرمایا تو شعب ابی طالب کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ لیکن اس وقت میں جس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صاحب الحوادث کہا جاتا ہے، یہ شک نکل آتی ہے کہ اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کو نہیں چھوڑا۔ 3 سال، یہاں تک کہ روایات میں آیا ہے، حدیث کی ترجمانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم پر شوق ابی طالب میں ایک ایسا وقت بھی گزرا کہ چمڑے کو، چمڑا ہوتا نا طباقت زدہ چمڑے کو پانی پر ابال لیا جاتا اور وہی پانی ہم اپنے بچوں کو پلا دیتے جب ان کی آہ گزاریاں ہمارے سینے کو چھید رہی ہوتی۔ تصور کرو ذرا، اپنے گھر میں، باہر نہیں، اپنے گھر میں آپ کا بچہ ہو اور رات کی تاریکی میں اٹھے، 3 بجے کا وقت ہو، آپ گہری نیند میں ہو، ایسے میں بچہ بلبلاتا ہوا اٹھے اور اپنی بھوک کا تقاضا کرے۔ باپ بستر پہ آرام سے سو سکتا ہے، ماں بستر پہ آرام سے سو سکتی ہے۔ ہم اگر دیکھتے ہیں تو ہم ماں باپ بن گئے ہیں، اگر نہیں بنے تو جب بنے وہ تجربہ کریں گے۔ لیکن میرے دوست جو بن گئے ہیں ان کے لیے سمجھنا مشکل نہیں۔ بچے کی تھوڑی سی آواز پہ شوہر جا کر بیوی کو جگاتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے بچے کے رونے کی وجہ کیا ہے، بیوی کہتی ہے بھوک لگی ہوگی، شوہر غصے میں آتا ہے، کہتا ہے اسے کھانا کیوں نہیں کھلایا، وہ کہتی صاحب نے کھلا دیا تھا پھر شاید تقاضا ہو رہا، وہ ڈانٹتا ہے پھر اس کو تم نے دور کیوں رکھا، اسے جزا کیوں نہیں کرتی۔ آگے رات ہو جائے، کہتے ہیں ماں پریشان ہوتی ہے بچے کی خاطر، شوہر کی ڈانٹ بھی برداشت کرتی ہے، اس بچے کا پیٹ بھرتی ہے، ذرا برابر پریشانی پر شکن نہیں آئی۔ کیوں؟ بچے کی محبت، وہ جو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، اس کے دل میں چھوٹے بچوں سے کتنی شفقت کی ہوگی کہ اس کا کوئی تصور اندازہ کر سکتا ہے؟ اس کے دل میں بوڑھوں کا عزت ادب و احترام تھا ہوگا، کوئی اس کا اندازہ کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں۔ لیکن اس کے باوجود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں کو کھلایا، خود بھوکے رہے، بچوں کو کھلایا، خود بھوکے رہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ہم پر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم نے سو کے پتے جھاڑ کر اسے چبا لیے۔ شب پر جیل میں جانا کوئی معیوب بات نہیں۔ قرآن مجید میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت یوسف علیہ السلام جیل نہیں گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حق پر جیل ہوتی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ناحق جیلیں ہوتی، کبھی یوسف جیل میں بھیج دیے جاتے ہیں فقط ایک الزام پر۔ وہ الزام کیا تھا؟ زلیخا نے کہا تھا کہ میرے اوپر اس نے ہاتھ اٹھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، خود من دبر فکذبت وهو من الصادقین، کرتا دیکھو کہاں سے پھٹا ہے، آگے سے کہ پیچھے سے پھٹا ہو تو وہ جھوٹی۔ ظاہر ہوا کہ نہیں ہوا؟ چھوٹے بچے نے گواہی دی، کرتا دیکھو کہاں سے پھٹا، آگے سے کہ پیچھے سے اگر پھٹا ہو تو وہ جھوٹی۔ اب دیکھا، پتہ چل گیا، جھوٹ واضح ہو گیا، پھر بھی جیل کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا برا چاہتے ہیں؟ کسی کا نہیں۔ احقاق حق تھا، ایک کلمے کو واضح فرماتے تھے، ایک الہ واحد کی طرف بلاتے تھے۔ نتیجے کے اعتبار سے شعب ابی طالب میں صعوبتیں برداشت کرنی پڑی۔ آقا علیہ السلام کا اس شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں 3 سال محصور رہنا تمام روایات میں موجود، احادیث کی کتب میں موجود ہے، سیرت نگاروں نے تفصیل سے لکھا ہے۔ مجھے تفصیل اس موضوع پہ نہیں سنانی، مجھے نص مضمون سے آپ علیہ السلام کے اس میں مبارک نکال کر بتانا ہے۔ وہ یہ ہے میرے دوست
کہ آقا علیہ السلام نے شعب ابی طالب کی اس 3 سالہ مدت میں مقصوری کی حالت میں جو صعوبت برداشت کی، اس کے بدلے میں آپ علیہ السلام نے احقاق حق چھوڑ دیا یا جاری رکھا؟ جاری رکھا۔ اگر جاری نہ رکھتے تو پھر ہم تک دین کیسے پہنچتا؟ دین تو بہرحال جاری رہے گا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ البتہ اس دین کو اٹھانے والے صعوبتیں اٹھانے پر مجبور ہوں گے۔ بعض اوقات کبھی سہولتیں اللہ پیدا کر دیتے ہیں، کبھی اللہ حالات لاتے ہیں، لیکن ان حالات میں اہل ایمان کو کیا ضبط اختیار کرنا چاہیے؟ اس میں ایک سبق لے لو اور اس میں نام سن لو۔ جس پر مصیبت ہو اسے استقامت سے قدم نہیں ہٹانا چاہیے۔ جس پر مصیبت آئے وہ استقامت سے قدم نہ اٹھائے تو اس کو کہتے ہیں صاحب الخوارق۔ یہ وہ آدمی ہے جو عقلوں کو حیران کرنے والا کام کرنے والا ہے۔ یہ ہے صاحب الکرامت، اس لیے کہ اس پر کتنے ہی حالات آئیں لیکن یہ دامن ایمان نہیں چھوڑتا۔ اس پر کتنے ہی حالات آئیں یہ دامن عبادت نہیں چھوڑتا۔ اس پر کتنے ہی حالات آئیں یہ غلامی مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اس پر کتنے ہی حالات آئیں یہ ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ جب یہ ہوتا ہے پھر اللہ عز و جل کی جانب سے آسانی آ جاتی ہیں۔ بات چلی تھی وہاں سے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب حق پڑھیں تو ہمارے لیے آسانیاں کیوں نہیں، مصائب اور حالات کیوں ہیں؟ تو اس کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگوں میں سب سے زیادہ جلد باز ہو۔ بڑا عجیب جملہ، اور ایسے نہیں پورا میں وہ حدیث کی ترجمانی کرتا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آئے۔ آقا علیہ السلام دیوار کعبہ سے ٹیک لگائے، دیوار کعبہ سے لگا ہوا ہے، آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے، حضرت عمر نے اتنا کہا تو آپ اٹھ کے بیٹھ گئے۔ بیٹھنے کے بعد میں عالم جلال میں فرمایا کہ تم لوگ بڑے جلد باز ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما کے آقا علیہ السلام کی لسان اثر سے اس قدر جلالی جملہ خاموش ہو کے پیچھے ہٹ کے مؤدبانہ بیٹھ گیا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر، کہ تم وہ حالات بھول گئے کہ اہل ایمان آزمائے گئے تھے۔ پھر آپ نے واقعہ سنایا، وہ یہ ہے کہ پہلے انبیاء جب دین حق کو لے کے آئے تو کسی پہ آرے چلائے گئے، لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ کسی کو زمین میں دفنا دیا گیا لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ کسی کو ہاتھوں اور پیروں سے کینے میں ٹھوک دی گئی لیکن انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ ابھی تم پر ایسے حالات تو نہیں آئے، پھر تم نصرت کے لیے عجلت کیوں کرتے ہیں؟ ایک سبق تو ہمیں یہ ملا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے نصرت کا انتظار کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ جلد بازی نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملا کہ استقامت سے جمع رہنا چاہیے، اور یہ بہت بڑا کمال ہے، چھوٹا کمال ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابی رسول تشریف لائے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیں، اور فرمایا بعض صحابہ تھوڑا سا جرأت کر لیتے تھے آقا کی محبت کو دیکھ کر، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے احکامات بہت ہیں، مجھ سے اتنا لمبا چوڑا نہیں ہوگا، کوئی ایسی بات بولیے کہ جو میں دامن سے پکڑ لوں اور کبھی اس کو چھوڑوں نہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے بھی کوئی 1 گھنٹے کی تقریر نہیں فرمائی، ایک ہی جملہ فرمایا، فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم۔ ایک ہی جملہ، قل ربی اللہ ثم استقم، کہو میرا رب اللہ ہے اور استقامت سے اس ایمان پر جم جاؤ گا۔ نتائج کے اعتبار سے قرآن مجید میں ایک لمبا مضمون ہے کہ اس استقامت کے عوض میں نتیجہ کیا ملتا ہے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ یہ حق تعالی جل شانہ کی جانب سے بشارتیں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان پر استقرار و استقامت سے جمے رہتے۔ اور اس سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل کفر و دلال نے نہیں چھوڑا، صحابہ کو بھی اہل کفر و دلال نے نہیں چھوڑا۔
جب کبھی بھی احقاق حق ہوا اس وقت اہل علم کو اپنے عالمانہ شان کے ساتھ ان مسائل اور حالات میں استقامت سے جمع رہ کر احقاق حق کرنا پڑا۔ اس میں اگر ہندوستان کے علماء کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے متبحر علماء جو جیل کی صحبتوں کو برداشت کرنے والے، حضرت مولانا مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان بزرگوں کی زندگی میں آپ دیکھیں انہوں نے جیلیں کاٹی۔ اور یہ ایک عجیب بات بڑی پیاری مجھے یاد آئی۔ ایک مرتبہ ہم ریاض میں تھے، سنت کا ایک مفہوم میں سمجھاتا ہوں، اور یہ میرا جملہ نہیں ہے، حضرت عاقل علیہ الرحمہ کا جملہ ہے۔ حضرت عاقل علیہ الرحمہ حیدرآباد کے سبھی جانتے ہیں، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے۔ ریاض کبھی کبھی ان کا آنا ہوتا تھا۔ جس عرصے میں ہم ریاض میں تھے تو اس وقت وہاں تشریف لائے ہوئے تھے۔ رمضان المبارک میں تراویح سناتا تھا، کمال الدین فاروقی صاحب کے مکان پر حضرت میرے پیچھے تراویح پڑھ، ایک مرتبہ کا ایک دو مرتبہ پڑھنا ہوا، 3 بار سنائے جاتے تھے۔ حضرت نے تراویح کے بعد کچھ دیر بند و نصیحت فرمائی، اس کے بعد تھوڑا سا ذرائع پر گفتگو ہونے لگی۔ آپ بہت ضعیف تھے، ہنستے اور ہنساتے۔ ہم نے حضرت کے بعد ذرائع کی طرف اشارہ کیا، حضرت نے اسے دہرایا۔ پھر اس کے بعد میں ہم نے ایک سوال کیا، لیکن ذرائع کے انداز میں آپ نے بہت ہی عالمانہ جواب دیا۔ ہم نے کہا حضرت آپ کو جیل کیوں ہوگی؟ تو ہنستے ہنستے کہنے لگے اس بیچاری اندرا گاندھی کو اس سے محبت ہو گئی تھی، جیسے حضرت یوسف سے زلیخا کو محبت ہو گئی۔ حضرت یوسف نے زلیخا کی نہیں مانی تو جیل کاٹنی پڑی، میں نے اندرا گاندھی کی نہیں مانی تو مجھے جیل کاٹنی پڑی، کیونکہ اندرا گاندھی کا اس وقت نعرہ تھا ہم تو ہمارے تو۔ حضرت نے اس وقت فرمایا تھا 10 کا کبھی ابھی، 10 کے بعد کبھی کبھی، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے شرط نہیں ہے، لازم نہیں ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ بچوں کی روزی دینے والا ہے، وہی ہوں کہ تمہیں روزی دینے والا ہے۔ اللہ روزیوں کا ذمہ دار ہے۔ تم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو ہلاکت میں نہ ڈالو، انہیں ہلاک نہ کرو روزیوں کے خوف سے، اندیشے سے، ذرافت میں۔ لیکن بڑا عالمانہ جواب دیا، اور عالمانہ جواب یہ ہے کہ دیکھو بیٹے، مجھے سمجھاتے ہوئے حضرت فرمانے لگے، دیکھو بیٹے جیل جانا کوئی معلوم بات نہیں۔ احقاق حق میں حضرت یوسف کو بھی جیل ہوئی، احقاق حق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعب ابی طالب کی گھاٹیاں بھی عبور کی۔ اور اس سے ایک بات یاد رکھو، یہی کیفیت اہل ایمان کے ساتھ قیامت تک ضرور رہے گی۔ اگر تم یہ سمجھو کہ مجھے مکمل اطمینان ہو، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ صحابہ جیسی مقدس جماعت بھی آزمائی گئی ہے ایمان کے معاملے میں، یہ آزمائشیں ضرور آئیں گی، لیکن ان آزمائشوں میں ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ اس کے الفاظ میں ایک شعر سنایا اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، سنت اختیاریہ اور سنت غیر اختیاریہ۔ کچھ سنتیں وہ ہیں جو آدمی چاہ کے لے سکتا ہے، کچھ سنتیں وہ ہیں جسے چاہتا نہیں، لیکن اللہ چاہتے ہیں اس سے وہ سنت ادا ہو، اس لیے وہ کام کرا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر میٹھا کھانا سنت ہے، چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ شوگر پیشنٹ بھی چاہتا ہے چلو سنت ہے تھوڑا سا تو چلیے، ہوتا ہی نہیں ہوتا، سوچا نماز سے پہلے سنت ہے سو چاہتے ہیں، نماز کے بعد سنت ہے سو چاہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے، کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے، وقت ہوتا ہے وقت نہیں ہوتا، حالات ہوتے ہیں حالات نہیں ہوتے، کبھی کبھی کا تقاضا کچھ اور ہوتا ہے، کوئی ضروریات سامنے ہوتی ہے۔ نہیں پڑھنے والوں کی میں نفی نہیں کر رہا، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ سنت ایک اختیاری ہے جسے آدمی چاہ کر اپناتا ہے۔ کھانا کھانا سنت ہے، سب کھاتے چاہ کے کھاتے، لیکن جیل جانا بھی سنت ہے۔ بولے یہ اختیار میں ہے، ہم چاہ کے جیل جا سکتے نہیں جا سکتے۔ کسی کے حصے میں اللہ وہ اعزاز دیتے ہیں کہ نبی کے اس سے یہ سنت بھی نہ چھوٹے، اور یہ اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، یہ بندے کے اختیار کا بالکل اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا۔ تو کبھی ہم سنتے ہیں کہ اہل حق علماء کو اس طرح کے حالات آئے تو ان سے بدظن نہیں ہو، ان سے بدظنی ہمارے ایمان کی کمی کا اعلان ہے۔ اہل حق علماء کے ساتھ حالات آئیں گے برابر، لیکن انشاءاللہ وہ استقامت سے جمے رہیں گے۔ ہمارے علماء حقہ میں سے جب انگریزوں سے اس ہندوستان کو آزاد کروایا گیا، اس وقت جب اہل حق علماء دیوبند کو جیل ہوئی تو انہوں نے جیل کے اندر ایک اطلاع پر یہ جواب لکھا خط میں۔ انہیں اطلاع ملی کہ حضرت آپ کے فلانا رشتہ دار اس کا انتقال ہو گیا، پھر اطلاع ملی کہ آپ کی والدہ، پھر اطلاع ملی آپ کے بھائی، پھر اطلاع ملی آپ کی بیٹی، پھر اطلاع ملی آپ کی اہلیہ محترمہ، کسی کے بیماری کی اطلاع، کسی کے انتقال کی اطلاع۔
تو رقے کے پیچھے پلٹا کر کے ایک شعر لکھا، مسائب پر الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے، مجھے ناکامیوں پر اشک برسانا نہیں آتا۔ اہل حق علماء وہ جانتے ہیں امام احمد بن حنبل کیا ان کو کوڑے نہیں لگے، کیا انہیں جیل نہیں کاٹنی پڑی، دیگر علماء میں فقہاء میں دوسرے فقہاء کو جیل نہیں جانا پڑا۔ احقاق حق کے نتیجے میں بہت سی مرتبہ ایسا ہوا، اور باطل ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح ان کو بند کر دیا جائے، لیکن میرے دوست اس وقت ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان اپنائیں۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ احد کہتے تھے، حق کہتے تھے نہیں تھے مصیبت میں، لیکن اس مصیبت سے خلاصی کا راستہ کس نے نکالا؟ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور فرمایا کہ اس کی رہائی کا، اس کی خلاصی کا آسان راستہ یہ ہے کہ اس کو خرید اور اسے آزاد کر دو۔ کبھی مال لگانا پڑتا ہے، کبھی جان لگانی پڑتی ہے، کبھی اوقات دینے پڑتے ہیں، کبھی صلاحیتوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور اس میں ایک وقت جوش میں آگے کر لیے اور چھوڑ دیے بولے جیسا نہیں رہتا۔ میں جو بتانا چاہتا ہوں وہ مضمون ہے استقامت کا، کہ اگر یہ حالات مسلسل آئیں تب مسلسل یہ خدمت انجام دینی پڑے گی، چاہے ہم پہ آئیں تب بھی استقامت کا دامن نہ چھوڑیں، چاہے اہل حق پر آئیں وہ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے استقامت کا دامن نہیں چھوڑیں، لیکن ہماری ذمہ داری اس وقت یہ ہے کہ ہم شان صدیقی کو اپنائیں گے اور علماء حقہ کی رہائی کے انتظامات کریں گے، اور جد و جہد اور محنت میں اگر ہمارا وقت لگتا ہو، دامیں درمیں سخنیں جو صلاحیت ہماری لگ سکتی ہے وہ لگیں، اور اگر یہ لگ جائے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہوتی ہے، کل قیامت میں یہ ذخیرہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے یہ بات ہو جائے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر سب سے زیادہ مال لگانے والا کون ہے؟ اگر آپ تاریخ بتاتے ہیں تو مال کی کمیت کے اعتبار سے تو بہت سے صحابہ کے نام ملیں گے، لیکن کیفیت کے اعتبار سے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا کوئی مثل و مثال نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان نرالی، اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحلت فرمانے سے قبل یہ اعلان فرما دیا کہ لوگوں میں کسی کا حق باقی نہیں ہو بجز ابو بکر کے، کہ کل قیامت میں اللہ ہی ابو بکر کو اجر دے گا۔ وہ شان اللہ نے عطا فرمائی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان کے صدقے میں اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کہیں کام آ جائیں تو اپنے لیے ان کو سعادت سمجھیں۔ نفس مضمون کے اعتبار سے آزمائشوں کا آنا یہ انسان پر لازم ہے، اور ایمان کے تقاضوں میں گویا ایک آزمائش امتحان ہے اللہ کی جانب سے، یہ اہل ایمان پر آتا ہے، اور جس اہل ایمان پر آزمائش آئے اس کو ہم کبھی اس کے بارے میں بدظن نہیں ہونا، بلکہ یہ گمان کرنا کہ بہت ممکن ہے تعالی جل شانہ اس سے کوئی دوسرا کام لینا چاہے، یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد آسانیاں پیدا ہو جائیں، کام میں وسعت آ جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر مکے میں دعوت میں جو مشاکل سامنے تھی اس کا خلاصہ سورہ النشر میں پروردگار عالمین فرماتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اب آپ دیکھتے ہیں سیرت کے اعتبار سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سالہ مکی زندگی، جس میں آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن تاریخ نگار لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے تاریخ نویس لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایک ناکام زندگی۔ انگریز مورخین اہل اسلام نہیں لکھتے اس کو، اہل اسلام تو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو فتح مکہ سے پہلے جیسے صلح حدیبیہ ایک آزمائش تھی، مدنی زندگی کی آسانیوں سے پہلے مکی زندگی ایک آزمائش تھی۔ اہل ایمان کا یہی جواب ہوتا ہے۔ مکی زندگی کو اگر انگریزوں کی تاریخ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ محمد کی مکی زندگی ایک ناکام زندگی، لیکن ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ تو کامیابی کا ایک زینت تھا، وہ تو کامیابی کا ایک پیش خیمہ تھا، وہ تو کامیابی کا ایک مقدمہ تھا۔ اگر وہ نہ آزمائے جاتے تو وہ رفعتیں اور بلندیاں نہیں ملتی جو پروردگار عالم نے عطا فرمائی ان مصائب کی وجہ سے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، ربر کا گولا ہوتا ہے، ربر کا گولا اسے آپ زمین پہ مارو، جتنی آپ کی طاقت ہوگی اتنا وہ واپس اچھلے گا، جتنی آپ کی طاقت ہوگی اتنا وہ واپس اوپر اچھلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر جب حالت آئے
بال پر مصیبت آنا، جتنی شدت کی مصیبت آئے گی وہ اتنی شدت سے اوپر اچھلتا ہے جس پر مصیبت آتی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکی زندگی میں جو مصائب آئے ہیں وہ سارے مصائب کو جمع کر لیا جائے تو وہ شدت کے اعتبار سے اتنے شدید تھے کہ وہ اس کے نتیجے میں رفعت عروج ملا ہو۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، حضرت عبداللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ رفعت عروج یعنی اللہ نے معراج کی سعادت نصیب فرما دی، عرش تک رسائی حاصل ہو گئی۔ تو مکی زندگی کے مصائب کا اندازہ کرو کہ کس درجے شدید مصائب تھے کہ آپ کتنے دبائے گئے۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ اسے دباؤ گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی، اتنا ہی وہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ۔ اہل حق کو دبانے کی بہت کوشش کی جائے گی، لیکن میرے دوست یہ ساری آزمائشیں ہیں یعنی اللہ نے تقدیر کے اعتبار سے، تدبیر کے اعتبار سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جانب سے کوئی کمی نہ ہونی چاہیے۔ البتہ اس کے اندر ایک پہلو یہ نکل آتا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی شعبہ ابی طالب میں بھی مستقل مزاج کی استقامت سے جمی رہی اور آپ علیہ السلام نے دعوت حق کو نہیں چھوڑا، تو آپ مستقل مزاج ہونا طبعاً تھے، اور یہی طبعاً وراثت میں حضرات علماء کو نصیب ہوتا ہے۔ میں نے خطبہ مسنونہ میں ایک آیت یا دو روایات کا الگ الگ ایک حصہ سنایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا تشریف لائیں۔ آپ علیہ السلام کے اس قرۂ ارض سے بارگاہ الہی میں پہنچ جانے کے بعد آ کر عرض کرنے لگی کہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے استدعا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے ابا کی میراث میں تقسیم کرنا ہے۔ بڑی عجیب بات حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمائی کہ بیٹا میرے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارا ہے، اگر تم چاہو تو ابوبکر کا جسم کاٹ کے اس کا آخری خطرہ خون بھی دے دو، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ میں آپ کے ابا کا کلام سناؤں تو وہ یہ ہے کہ انبیاء اپنی وراثت میں دنیا کا مال نہیں چھوڑتے، دنیا کا مال نہیں چھوڑتے۔ اور تمہاری مرضی، میں تو تمہارے گھرانے کا، تمہارے خانوادے کا غلام ہوں، تم جو کہو مجھے منظور ہے، لیکن تمہارے ابا کا فرمان یہ ہے، اب مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر میرے ابا کا فرمان یہ ہے تو ہمیں وہ منظور ہے۔ اہل تشیع اسی بات کو اچھالتے بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ وراثت کا حصہ نہیں دیا، لیکن میرے دوست بات وہ نہیں، بات کچھ اور۔ پھر اس کے بعد دوسری روایت کے الفاظ میں نے نقل کیے جس میں فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انبیاء کی پھر میراث کیا ہوتی ہے جو وہ چھوڑ کے جاتے ہیں۔ چلو بھائی مال نہیں ہوتا، گھر جائیداد نہیں ہوتی، باغات نہیں ہوتے، تو انبیاء کی میراث ہوتی کیا ہے؟ فرمایا العلم ورثۃ الانبیاء، علم انبیاء کی میراث ہوتی ہے۔ اس کا وارث کون ہے؟ وارث حقیقی کون ہے؟ اس کا وارث حقیقی کون ہے؟ فَإِنَّ الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء جو ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کے اس میراث کے حصے دار ہوتے ہیں۔ اور جان لو کہ جو اس میراث پہ انگلی لگاتا ہے وہ نبی کے میراث کو چھیڑنے کی جرأت کرتا ہے۔ جو نبی کی میراث کو چھیننے کی حماقت کرے گا اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا۔ علماء کو بچوں کا کھیل نہ سمجھنا، حضرات علماء نبیوں کے وارث ہیں، گویا یہ بصورت علم ہمارے اور آپ کے تقسیم کے لیے ہے۔ جب عالم تقریر کرتا ہے تو کسے بانٹتا ہے؟ کیا بانٹتا ہے؟ اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ علم دینے کے سوا کچھ نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا انما انا قاسم واللہ یعطی، میں تو بانٹنے والا ہوں، اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ اللہ نے نبی کو واسطہ بنایا، علماء کو دیا، کیا دیا؟ نبی کی میراث دی۔ کیا ہے نبی کی میراث؟ علم ہے۔ فرمایا یہ کس کے لیے ہے؟ نبی کے ہر امتی کے لیے ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کے لیے نبی کی یہ میراث پوری امت میں تقسیم ہوتی ہے، جسے ہم علم کہتے ہیں۔ اب اپنے ذوق و صلاحیت اور اپنے قربت کی بنیادوں پر اس کو کم اور زیادہ ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو
اس کی بیوی بھی ہے، اس کا کتنا حصہ، بچیاں بھی ہیں، ان کا کتنا حصہ، بچے بھی ہیں، ان کا کتنا حصہ. ٹھیک ہے، جب انہیں ہٹا دیا جائے، یہ نہ رہیں، تو پھر اس کے بعد دادا دادی ہیں تو ان کا کتنا حصہ، نواسے نواسی ہیں، پوترے پوتری ہیں تو ان کا کتنا حصہ ہوتا ہے، نہیں ہوتا. اب رشتے کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کا حصہ زیادہ بنتا ہے. فرمایا یہی تمہاری باطنی صلاحیتیں ہیں، تم میں جتنی زیادہ نبی کے میراث کی قبولیت کی گنجائش ہے تمہارے بطون میں، اتنا تم کو نبی کی میراث سے حصہ ملے گا. فرمایا کہ وہ نبی کی میراث جو ملتی ہے اس کی گنجائش کا پیمانہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی گنجائش کا پیمانہ عشق مصطفی ہے. اس گنجائش کا پیمانہ، تم میں نبی کی جتنی محبت ہوگی اتنا نبی کے میراث علم سے تمہیں باپر حصہ ملے گا. اب اپنے گریبانوں میں علم کو دیکھ لو کہ ہمیں کتنا علم ملا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنا ہمیں علم ملا ہمیں اتنی محبت ہے. اور بعضوں نے تو یہاں تک شدت کے ساتھ لکھا ہے کہ فرمایا کہ صرف علم کا مل جانا کمال نہیں، اس علم کے مطابق عمل کا بھی ہونا کمال ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو علم تو مل جاتا ہے لیکن عمل کی توفیق سے محروم ہوتا ہے. میرے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے. نبی کا جو علم ملے وہ نبی کی میراث، اور نبی کی میراث کا حق یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. اور اگر زندگی میں عمل نہ ہو تو پھر صورت میں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ میراث چھن نہ جائے. اسی طرح حضرات علماء کرام جب کبھی جہاں کہیں پوری دنیا میں، ضروری نہیں ہے کہ ہم اپنی جگہ کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہوں، پوری دنیا میں جہاں کہیں اہل علم ہو ہمارا ان کے ساتھ قلبی تعلق ہونا چاہیے. وہ کس وجہ سے؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ نبی کے حقیقی وارثین ہیں. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ان سے آپ کو ایک فیضان ملے گا. چلچلا کہ میں اپنے موضوع کے حصے کی طرف آ رہا ہوں. ان سے آپ کو ایک فیضان ملے گا. اس فیضان کو فیضان نور نبوت بولتے ہیں. صوفیہ کی اصطلاح میں فیضان نور نبوت بولتے ہیں. نبی کے نور کا فیضان، نبی کے نور کا فیضان. نبی کا نور یعنی علم وحی قرآن ہے، اور علم وحی جو تمہیں دیا جاتا ہے یہ نبی کی جانب سے، نبی علیہ السلام کی جانب سے، یہ فیضان کہلاتا ہے. اگر نبی نہ ہوتے یہ علم نہ آتا یعنی قرآن، اور اگر علماء نہ ہوتے تو اس کی افہام و تفہیم ہمیں نہ ملتی. یہ ایک واسطہ اور ذریعہ ہے گویا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کے لیے جب علمی فیضان ملے گا تو انسان کو استقامت ملے گی. فیضان نور نبوت کا اثر کہاں معلوم ہوتا ہے؟ استقامت کا. فرمایا جسے استقامت مل گئی سمجھو وہ فوق الکرامت ہو جاتا ہے، کرامت سے وہ بلند ہو جاتا ہے. اسی لیے حضرات صوفیہ فرماتے ہیں الاستقامت فوق الکرام، اور کما قیل فرماتے ہیں کہ استقامت جو ہے وہ کرامت سے بھی بلند چیز کا نام ہے. فرمایا معجزہ تو نہیں کہہ سکتے جب بلند ہے تو پھر کیا ہے؟ کہا کہ کرامت کا سب سے اعلیٰ معیار انسان کو وہ علم جو نبی کا ملے اس پر اس کو استقامت اور مداومت نصیب ہو جائے. اس بات کی کوشش کریں گے کہ ہم صاحب کرامت ہو جائیں. کچھ بھی مشکل نہیں ہے، آسان کام ہے. جتنا نور نبوت ملا یا جتنا علم نبوت ملا اس پر جم جانا یہاں تک کہ ہماری سانس نکل جائے. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ استقامت سے جب آپ جم جاؤ گے تو اس دنیا میں بھی بھلائی پاؤ گے اور قیامت میں بھی صلح روئی پاؤ گے. قرآن مجید کی آیت کی ترجمانی، جو لوگ اپنی زندگی میں اللہ کو رب مانتے ہیں، ضرورتوں کا پورا کرنے والا. اس موضوع پر گزشتہ مجلس میں نے تمہید میں 20 منٹ گفتگو کی، اس لیے آج میں اس پہ بات نہیں کر رہا ہوں. فرمایا کہ استقامت جسے ملتی ہے اس کو جو اعزازات ملتے ہیں وہ نتیجہ ہوتا ہے. نتیجہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب تم یہ کہتے ہو کہ میرا رب اللہ ہے تو کس وجہ سے کہہ رہے ہیں، یہ سوال پیدا ہو. ہمارے نبی نے کہا کہ نہیں کہ ہم نے کہا یہ صاحب اللہ کے قرآن میں ہے، اللہ کے قرآن میں نبی کے فرمان میں ہے، تو اس کو کہتے ہیں فیض نور نبوت. یہ کسی کا ذاتی عمل نہیں ہے، کسی کا ذاتی قول نہیں ہے، کسی کا اپنا کہا ہوا کلام نہیں ہے. اللہ کا فرمان ہے، نبی کا فرمان ہے جو قرآن و سنت میں، قرآن و حدیث میں آج بھی مذکور. اب جب تمہیں یہ علم ملا تو اس پر عمل کرو، یعنی حالات میں استقامت پر جمے رہو.
ان حالات میں استقامت کیسے کریں؟ تو نبی کی زندگی نمونہ ہے، صحابہ کی زندگی نمونہ ہے، علماء کی زندگی نمونہ ہے، فقہاء کی زندگی نمونہ ہے، اولیاء و اصفیاء کی زندگی نمونہ ہے کہ دیکھو ان پر حالات آئے ہیں تو کس در پہ آئے اور وہ کیسے ان حالات میں استقامت سے جمے رہے۔ جب اس پر تم جم جاؤ گے یعنی ایمان کو نہیں چھوڑو گے، باعتبار نتیجہ کیا ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکہ، اس میں دو اقوال ہیں مفسرین کے، اس پر اللہ کے ملائک کا نزول ہوتا ہے۔ اس سے بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور برکت اس پر نازل کی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کب؟ فرما وقت کے اعتبار سے اس کی اپنی زندگی میں۔ ایک دوسری روایت کے اعتبار سے مفسرین کا جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ جب وہ نزع کی حالت میں ہوتا ہے، جب اس پر عالم برزخ کھل جاتا ہے، اس وقت ملائکہ کو اللہ نازل فرماتے ہیں۔ وہ ملائکہ کے ساتھ جو روح نکالنے والے ملائکہ رہتے ہیں، وہ آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اطراف میں۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کو دو طرح کی تسلیاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ یہاں دو جملے ہیں، خوف کا ایک جملہ، حزن کا ایک جملہ۔ فرمایا خوف کس کا ہوتا ہے، حزن کس کا ہوتا ہے؟ خوف کا تعلق زمانے مستقبل سے ہوتا ہے، حزن کا تعلق زمانے ماضی و حال سے ہوتا ہے۔ زمانے ماضی اور حال یعنی گزرا ہوا زمانہ، زمانے مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے تو اسے یا تو حزن ہوگا یا خوف ہوگا۔ حزن کس بات کا؟ میری بیوی کو کون دیکھے گا، میرے بچوں کو کون دیکھے گا، میرے بھائی بہنوں کو کون دیکھے گا، میرا گھر کاروبار کون دیکھے گا۔ اس کو کہتے ہیں ملال ہونا، جو چیز چھوٹ رہی ہے نا اس کے بارے میں افسوس ہونا۔ یہ زمانے ماضی میں ہوتا ہے، یہ زمانے حال میں۔ خوف کہتے ہیں زمانے مستقبل میں پیش آنے والی چیز کو، کہتے ہیں اس وقت ملائکہ اس سے کہتے ہیں تمہارے لیے خوف بھی نہیں ہے، حزن بھی نہیں ہے۔ حزن نہیں ہے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے بعد اللہ تمہاری اولاد کا نگران ہے، تمہاری اولاد کا اللہ کفیل و ذمہ دار ہے، اس کی فکر نہ کرو۔ تمہارے کاروبار کا اللہ وکیل ہے، تمہارے گھر والوں کا اللہ ذمہ دار ہے، اللہ انہیں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ آگے آپ جہاں جا رہے ہیں لا تخافوا، وہاں کے بارے میں مت گھبراؤ، کیونکہ تم نے اپنی زندگی میں جس دین پر استقامت کو اپنایا ہے اس کے نتیجے میں ہم تمہیں بشارت دے رہے ہیں۔ وہ بشارت یہ ہے کہ آگے اللہ تمہارے اوپر نظر رحمت فرمائیں گے، تمہارے نام اعمال تمہارے دانے ہاتھ میں دیے جائیں گے، اور تمہیں نہیں پتا وہاں اللہ نے کیسے کیسے محراب و منبر بنائے ہوئے ہیں۔ تم وہ دیکھو گے جس کی تم آرزوئیں اور تمنائیں کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض مبارک، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر کا پینا، آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ کا منظر اور مقام محمود، اور پھر آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر اللہ کا رحم فرمانا اور سوال و جواب کا آغاز فرمانا، پھر اللہ کی جانب سے فیصلوں کا صدور، اس میں ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ تمہاری آگے کی جو زندگی ہے اس میں تمہیں خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ مفسرین کا یہ دوسرا جملہ ہے۔ ایک یہ کہ زندگی میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے رحمت کے ساتھ، اس کو ایمان کا وہ کمال مل جاتا ہے کہ وہ صاحب ولایت ہو جاتا ہے۔ اولیاء کے لیے اسی لیے یہ پہچان بتائی گئی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ وہاں بھی لفظ خوف آیا ہے، لفظ حزن آیا ہے۔ فرمایا کہ جس کو استقامت مل گئی اس کو ولایت مل گئی، جس کو ولایت مل گئی وہ خوف و حزن سے دنیاوی زندگی میں بلند و بالا ہو گیا۔ جس کو استقامت مل گئی وہ مرض الموت میں، جب مرگ کی حالت میں ہے اس وقت ملائکہ کا نزول ہے، اور اس وقت ملائکہ کی جانب سے دو بشارتیں، ایک ماضی کے لیے ایک مستقبل کے لیے۔ ماضی کے لیے حزن سے نکلنے کی تلقین اور آگے خوف سے بلند ہونے کی گویا بشارت۔ اس کے بعد فرمایا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، اور ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں تمہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ جنت آراستہ ہو چکی ہے، چلو اس جنت کی نعمتوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے ایک اور جملہ فرمایا ہے، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم ہی دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ولی تھے، ہم ہی آخرت میں بھی تمہارے ولی ہوں گے، یعنی دوست ہوں گے۔ مطلب یہ ہوگا کہ جو حالات میں استقلال مزاجی سے جم جائے گا وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ گویا ایک سبق اس سے یہ مل رہا ہے کہ جسے کرامت چاہیے، ارے کرامت ایک ادنا چیز ہے، جسے ولایت چاہیے وہ استقامت پر آ جائے گا۔ کرامت تو ایک ادنا چیز کا نام ہے، ولایت جسے ملے فرمایا کہ وہ بڑا معاملہ ہے، اور ولایت تجھے چاہیے تو استقامت تجھے ملنا ضروری ہے۔ تو اپنی زندگی میں ہمیں جو
آج سنائے گئے سبق سے بات ملتی ہے وہ ہے استقامت اپنی زندگی میں آنا. یہ خلاصہ ہے استقامت ہماری زندگی میں آنا. دوسرے کسی کو حالات میں دیکھیں تو شان صدیقی کو اپنانا اس امید پر کہ اللہ عز و جل کی جانب حق بن جائے اور حق تعالی جل شانہ ہمارے حالات کو استوار فرمائے. نمبر 2 مصائب کو یہ نہ سمجھنا کہ مستقل رہیں گے، کیونکہ مکی زندگی یہ درس دیتی ہے کہ حالات کچھ دن کے ہیں، اس کے بعد عافیت اللہ عز و جل کی جانب سے آسانیاں مقدر ہو جاتی ہیں. تو مسائل اور حالات میں استقلال سے استقامت سے قدم نہ ہٹانا آج کے دن کا سبق ہے. اور یہ استقامت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض باطنی ہے. اور اسی وجہ سے کہ آدمی استقامت پر جم جائے، کہتے ہیں فوق کرامت ہو جاتا ہے. تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شعبہ ابی طالب میں استقامت کی بتاتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب الخوارق تھے، اس اعتبار سے کہ استقلال مزاجی میں آپ کا کوئی مثل نہیں، آپ کا کوئی ثانی نہیں. اور یہ بھی ایک معجزہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقامت کے صدقے میں ہم سب کو ایمان پر استقامت نصیب فرمائے. مجموعی طور پر میں اپنی جانب سے، والد صاحب کی جانب سے، اہل علم علماء کی جانب سے اور مدرسہ اعلیٰ کی جانب سے حضرات علماء کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کی شدید مذمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں بارگاہ الہی میں کہ حق تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، ان مسائل اور حالات سے ہمارے علماء کو نجات عطا فرمائیں. درود شریف پڑھیں. حضرت معمول تھوڑی دیر ذکر ہوگا ماسب اللہ کو دل سے نکالنے اور اللہ ہی کی محبت کو دل میں بٹھانے کے تصور اور استحضار کے ساتھ درود شریف. لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل حبيبك سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على خليلك سيدنا إبراهيم وعلى آل خليلك سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبر قلوبنا بنور معرفتك وحرك قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. اللہ ہی فاعل حقیقی، یہ یقین اپنے دل میں بٹھا رہا ہوں اس استحضار کے ساتھ. الا اللہ 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 الا اللہ
اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن عليه. الله حاضرنا، الله ناظرنا، الله شاهدنا، الله معنا. اللهم نبهر قلوبنا بنور معرفتك، وعلم قلوبنا بنار عشقك ابدا ابدا يا الله. ذکر تیرا چل چل کے الہی دور کرو میں دل کی سیاہی. ذکر تیرا چل چل کے الہی دور کرو میں دل کی سیاہی. چھوڑ کے حب مالی و جاہی اب تو کرو میں فخر میں شاہی. شام و سحر ہے شغل مناہی میرے گناہ لا متناہی. کس سے کہوں میں اپنی تباہی تو ہی میری کل خشک پناہی. شغل میرا رسم تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس کے شر سے ہم کو بچا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. پنجے غم سے سب کو چھڑا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. سن میرے نالے سن میرے نالے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. اپنا بنا لے اپنا بنا لے اے میرے اللہ اے میرے اللہ. شغل میرا قسم تو الہی شام و سحر ہو اللہ 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 اللہ
الله حاضرنا الله ناظرنا الله شاهدنا الله معنا اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك وحرك قلوبنا بنار عشقك أبدا أبدا يا الله. قرآنی شعور معیت ان اللہ بكل شيء علیم استحضر رکھتے ہیں. یا حی یا قیوم 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 یا حی یا قیوم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل صبح 10 بجے مینار گارڈن میں ایک احتجاجی جلسہ ترتیب کیا جا رہا ہے. ہم درخواست کرتے ہیں سارے ساتھیوں سے کہ اس اجلاس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں تاکہ اپنی جمعیت کا اظہار ہو اور افرادی حیثیت سے ہم علماء کی معاونت میں اس کا ثبوت مل سکے تاکہ ہم حق علماء کو جن حالات میں ہیں اس میں نکالنے میں مدد مل سکے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. کل صبح 10 بجے مینار گارڈن میں موقع ہو. درود شریف پڑھیں, دعا پڑھیں. لك الحمد ولك الشكر يا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل فرما دیجیے. اے رحیم ہم کا معاملہ فرما, اے کریم کا معاملہ فرما, اے حقیقت کا معاملہ فرما, درگزر کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, رات کے اندھیروں میں ہم نے گناہ کیے, دن کے اجالوں میں ہم نے گناہ کیے, جان جان کر ہم نے گناہ کیے, انجانے میں ہم نے گناہ کیے. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں, اے اللہ ہم اعتراف مجرم ہیں, اے اللہ ہمیں اپنے قصوروں کا اعتراف ہے. اے اللہ آپ ہی غفور الرحیم ہیں, آپ کے سوا کوئی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا. اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں بخش دیجیے. اے اللہ ہمارے نفوس کو پاک فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے نفوس کا تزکیہ فرما دیجیے. اے اللہ ہمارے حالات کو جو آئے ہوئے ہیں مسائل کو دور فرما دیجیے. اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں. اے اللہ یہ دارالکفر ہے, کفر اپنی پوری قوت سے آیا ہوا ہے. اے اللہ کبھی مدارس نشانہ ہیں, اے اللہ کبھی طلبہ نشانہ ہیں, اے اللہ کبھی علماء نشانہ ہیں. اے اللہ یہ نبی کے وارث ہیں, اے اللہ تو ان کی حفاظت فرما. اے اللہ حاسدین کی حسد سے حفاظت فرما, شریروں کی شرارت سے حفاظت فرما, باغیوں کی بغاوت سے حفاظت فرما. اے اللہ یہ مدارس جہاں تیرا قرآن پڑھایا جاتا ہے, اے اللہ تو ہی ان کا محافظ ہے. اے اللہ تو ابابیل کے ذریعے اپنے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے. اے اللہ تو ہی قادر مطلق ہے. اے اللہ مدارس کی حفاظت فرما, مساجد کی حفاظت فرما, مکاتب کی حفاظت فرما, حقیقی خانقاہوں کی حفاظت فرما. اے اللہ طلباء کی حفاظت فرما. اے اللہ مدرسوں میں کام کرنے والے علماء کی
اپنے خزانے غیب سے نصرت اور مدد فرما۔ اے اللہ تجھے وحید سے مدد دینے پہ قادر ہے، اے اللہ تو ملائک سے مدد دینے پہ قادر ہے، اے اللہ تو بن ملائک کے اپنی ذات سے قدرت دینے پہ قادر ہے، اے اللہ اپنے خزانے سے قدرت عطا فرما، اپنی نصرت فرما، اپنی مدد فرما۔ اے اللہ ہمیں پریشانی سے نکال لے، مسائل سے نکال لے، حالات سے نکال لے۔ اے اللہ ہم بھی حالات میں ہیں، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ بھی حالات میں ہیں، اے اللہ ہمارے بچے بھی حالات میں ہیں، ہماری بیویاں عورتیں بھی حالات میں ہیں۔ مولا تو ہی مسائل سے نکال سکتا ہے، اے اللہ تو ہی مدد کر سکتا ہے، اے اللہ تو ہی مغیث ہے۔ اے اللہ آپ کی مدد فرما، اے اللہ آپ کی مدد فرما، اے اللہ آپ کی مدد فرما۔ اے اللہ حالات کو ہٹا دے، اے اللہ پریشانیوں کو دور فرما دے، اے اللہ جو مسحور ہیں ان کے صحت کو توڑ دے، اے اللہ جو آسیب زدہ ہیں ان کے آسیب کو دور فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے بچے بھی بیمار ہیں، ہماری کمزور عورتیں بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے بوڑھے ماں باپ بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہمارے بھائی بہن بھی بیمار ہیں، اے اللہ ہم خود بھی بیمار ہیں، اے اللہ شفا نصیب فرما، اے اللہ صحت عطا فرما، اے اللہ عافیت عطا فرما، اے اللہ بیماریوں کو دور فرما دے، ہر طرح کی بیماری کو دور فرما دے، جسمانی صحت عطا فرما، جسمانی قوت عطا فرما۔ اے اللہ ہم روحانیت میں بھی بیمار ہیں، اے اللہ روحانی بیماریوں سے نکال لے، روحانی صحت عطا فرما، روحانی قوت عطا فرما، روحانی کمال نصیب فرما، روحانی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ ہم میں سے جو گزر گئے ان کی بخشش فرما، اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ گزر گئے ان کی بخشش فرما، اے اللہ جن کے موجود ہیں عافیت کے ساتھ ان کی عمروں میں برکت نصیب فرما، اے اللہ صحت کے ساتھ ان کا سایہ عاطفت دراز فرما، اے اللہ ان کی خدمت سے ہمیں محروم نہ فرما، اے اللہ ان کی خدمت کو سعادت سمجھنا نصیب فرما، اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دے، اے اللہ جو بے نکاح ہیں ان کی شادیوں کے اسباب مہیا فرما دے، اے اللہ جن کو اولاد مل گئی لیکن بچے نافرمان ہیں، مولا نافرمان اولاد کو ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، اے اللہ ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ ہمارے مشائخ کو صحت عطا فرما، ہمارے علماء کو صحت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دین کے اعتبار سے جو حقوق ہیں ادا نہیں ہو رہے اس سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں دین پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ ہم نے اپنے فقیرانہ حیثیت میں ہاتھ پھیلائے ہیں، جھولیاں پھیلائی ہیں، اے بادشاہوں کے بادشاہ اپنے شایان نشان عنایت فرما، اے اللہ ہمارے علماء کو باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے علماء کو باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے علماء کو باعزت رہائی نصیب فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما، اے اللہ ان کے گھر والوں کو اپنے خزانے سے مدد فرما، نصرت فرما، اے اللہ ہم سے ان کی خدمت میں جو سعادت ہے اے اللہ وہ نصیب فرما، اے اللہ سعادت دارین مقدر فرما، اے اللہ ہماری دعائیں اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما، وصلی وسلم وبارک علی حبیبک سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔